زندگی کے اندر کبھی بھی حلال مال کمانا ناممکن نہیں ہوتا ہے. اللہ کی مدد ہے اس کے ساتھ، رحمت چلتی ہے اس کے ساتھ. ہاں محنت زیادہ ہوتی ہے، مقدار میں ضرور کم ہوتا ہے. اگر آپ حرام دیکھیں گے، حلال دیکھیں گے تو آپ کو بظاہر نظر میں وہ کم لگے گا منافع. اگر میں حلال طریقے سے کماؤں، سارے اصول پورا کروں تو منافع کم ضرور ہو سکتا ہے، ختم نہیں ہوگا، لیکن وہ کم رحمت والا ہے، برکت والا ہے. برکت کی وجہ سے وہ آپ کو فائدہ زیادہ پہنچائے گا، محنت اس کے حصول میں زیادہ ہوگی. اور یہ محنت بھی عبادت ہے، آپ کے نوٹ پہ لکھا ہے، اور وہ اسلامی تصور ہے. حصول رزق حلال عبادت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک شخص سامنے سے گزرتا ہے، انتہائی دبلا پتلا، اس کے زندگی کی سختی کے آثار اس کے جسم پہ واضح ہیں، دبلا پتلا ہے. ایک صحابی نے اسے دیکھ کر کے کہہ دیا، کاش کہ اس کے جسم کا یہ حال اللہ کی راہ میں ہوتا، کاش کہ اس کے جسم کا یہ حال، یہ تکلیف اللہ کی راہ میں ہوتی. پتہ نہیں کس فکر میں اس کا جسم کھل گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف یہ نگاہیں اٹھائی اور صحابہ کو فرمایا، شاید کہ اس کے جسم کا یہ حال روزی کمانے میں ہوا ہو، اور وہ روزی کما کے اس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو. اور پھر جملہ فرمایا کہ اذن فی سبیل اللہ. اگر ایسا ہے روزی کمانے میں، مزدوری کرنے میں، مزدوری میں اپنا جسم گلایا ہو اور اپنے بچوں کو رزق حلال کھلایا ہو، پھر فرمایا اذن فی سبیل اللہ، پھر بھی اللہ کی راہ میں ہے، پھر بھی اس کا ثواب ہے. اس کی یہ زندگی ضائع نہیں گئی، عبادت میں گزری ہے. اس کی یہ مزدوری بھی عبادت ہے، اس کی یہ محنت بھی عبادت ہے. ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنا ہے. اور پھر اللہ کے رسول نے تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، اس نے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رزق حلال کی تلاش میں اگر یہ جسم لگایا ہے، ایسا یہ مزدوری میں کمزور ہو گیا ہے، تو اذن فی سبیل اللہ، پھر بھی عبادت ہے. مال حلال کے لیے محنت کرنا، یہ تو عبادت ہے، یہ تو عبادت ہے. مزید اس طرح کی اسلامک ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج جامعہ اسلامیہ clifton.edu کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل جامعہ اسلامیہ کلفٹن آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.